بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گرامی قدر سامعین و ناظرین، آج ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ توفیق سے 25ویں پارے کی مختصر تفسیر و تشریح کا آغاز کر رہے ہیں۔ سامعین محترم، اس پارے کی ابتدا میں بتایا کہ قیامت، شگوفوں سے نکلنے والے پھلوں، حمل اور وضع حمل کا علم اللہ ہی کی طرف لوٹایا جائے گا۔ انسان کی فطری خود غرضی کو آیت نمبر 49 میں بیان کیا کہ انسان اپنی بلائی کی دعا مانگتے ہوئے تو کبھی نہیں تھکتا، اور اگر اسے کبھی کوئی شر پہنچ جائے تو وہ مایوس اور نا امید ہو جاتا ہے۔ آیت نمبر 51 میں پھر فرمایا، اور جب ہم انسان پر کوئی انعام کرتے ہیں تو وہ منہ پھیر لیتا ہے اور پہلو بچا کر ہم سے دور ہو جاتا ہے، اور جب اس پر مصیبت آتی ہے تو لمبی چوڑی دعائیں کرنے والا ہو جاتا ہے۔ یعنی اللہ کی ذات سے وہ خود غرضی اور ذاتی منفعت پر مبنی تعلق تو قائم رکھتا ہے، مگر اس کے احکام کو فراموش کر دیتا ہے۔ مزید بتایا کہ انسان کو تکلیف پہنچنے کے بعد اللہ کوئی رحمت عطا کرے تو وہ اسے انعام الہی سمجھنے کے بجائے اپنا استحقاق سمجھنے لگتا ہے اور قیامت کا انکار کرنے لگتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ اگر قیامت آ بھی گئی تو وہاں بھی مجھے یہ سب نعمتیں حاصل ہوں گی۔ ہم کافروں کو ان کے اعمال بد کا مزہ سخت عذاب کی شکل میں چکھائیں گے۔ سامعین و ناظرین، اب یہاں سے سورۃ الشعراء کی مختصر تفسیر و تشریح کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے شروع میں ایک بار پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت کو بیان کیا اور قیامت کا منظر بیان کرتے ہوئے فرمایا، ان قریب آسمان اس کی ہیبت سے اپنے اوپر پھٹ پڑیں گے۔ یعنی آسمانوں کی شکست و ریخت اوپر سے نیچے کی طرف ہوگی، اور فرشتے اس کی حمد کے ساتھ تسبیح پڑھتے رہتے ہیں اور زمین والوں کے لیے مغفرت طلب کرتے رہتے ہیں۔ سنو، بے شک اللہ ہی بہت بخشنے والا، بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ سامعین و ناظرین، آیت نمبر 8 میں بتایا کہ اگر سب لوگوں کی جبری اطاعت اللہ کی مشیت ہوتی تو وہ سب لوگوں کو ایک دین پر کاربند فرما دیتا، لیکن جزا و سزا کا مدار اختیاری اطاعت پر ہے، اور جو اپنے اختیار سے اطاعت کریں گے وہی رحمت حق کے حقدار ہوں گے۔ آیت نمبر 13 سے بتایا کہ نوح علیہ السلام اور ان کے بعد آنے والے تمام انبیاء کرام کی شریعتوں میں دین ایک ہی اساس کے طور پر شامل رہا ہے، اور آپ کے لیے بھی اسی دین کو مشروع مقرر کیا، اور دین میں تفرقے کی گنجائش نہیں ہے، لہٰذا آپ اس دین کی طرف دعوت دیں اور ثابت قدم رہیں، اور منکرین دین کی خواہشات کی پیروی نہ کریں۔ آیت نمبر 19 میں بتایا کہ جو آخرت کی جزا کے طلبگار ہیں ان کے لیے آخرت کی نعمتوں میں اضافہ ہوگا، اور جو صرف دنیا کے طلبگار ہیں ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ آیت نمبر 27 میں بتایا کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنے سب بندوں کا رزق وسیع کر دیتا تو وہ ضرور زمین میں سرکشی کرتے، لیکن اللہ اپنی حکمت سے جتنا چاہتا ہے روزی عطا کرتا ہے، بے شک وہ اپنے بندوں کے حالات سے باخبر ہے۔ آیت نمبر 36 سے بتایا، سو تم کو جو کچھ بھی دیا گیا ہے وہ دنیا کی زندگی کا فائدہ ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ ایمان والوں کے لیے زیادہ اچھا ہے اور زیادہ باقی رہنے والا ہے، اور وہ اپنے رب پر ہی توکل کرتے ہیں۔ سامعین محترم، مزید بتایا کہ مسلمانوں کے معاملات باہمی مشاورت سے طے ہوتے ہیں، اور برائی کا بدلہ اس جیسی برائی ہے، یعنی یہ عدل کا تقاضا ہے، لیکن جس نے اپنے قصوروار کو معاف کر دیا تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ کرم پر ہے۔ آیت نمبر 49 سے بتایا کہ آسمانوں اور زمین کی سلطنت اللہ ہی کے لیے ہے، وہ جو چاہے پیدا کرتا ہے، اور جس کو چاہے بیٹیاں عطا کرے اور جسے چاہے بیٹے دے دے، اور جسے چاہے بانجھ کر دے، بے شک وہ بہت علم والا، قدرت والا ہے۔ مزید فرمایا، کسی بشر کی شان میں نہیں کہ وہ اللہ سے کلام کرے سوائے اس کے کہ وہ وحی فرمائے یا پردے کی اوٹ سے کلام فرمائے۔
یا وہ کسی فرشتے کو بھیج دے کہ وہ اللہ کے حکم سے جو وہ چاہے وہی کرے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ وہی ہی اللہ سے ہم کلام ہونے کا ذریعہ ہے، خواہ بالمشافہ اور بالمشاہدہ بندے سے ہم کلام ہو، جیسا کہ معراج کی حدیث میں ہے، یا اس صورت میں ہو کہ کلام تو سنائی دے لیکن جلوہ ذات دکھائی نہ دے، جیسا کہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا۔ مزید فرمایا، اور اسی طرح ہم نے اپنے حکم سے آپ کی طرف روح یعنی قرآن کی وحی کی۔ اس سے پہلے آپ از خود یہ نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا چیز ہے اور ایمان کیا ہے، لیکن ہم نے اس کتاب کو نور بنا دیا جس سے ہم اپنے بندوں میں سے جس کو چاہیں ہدایت دیتے ہیں، اور بے شک آپ ضرور صراط مستقیم کی طرف ہدایت دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کتاب اللہ کا ماخذ وحی ربانی ہے، اس کا مدار عقل و قیاس پر نہیں ہے۔ سامعین محترم، اب یہاں سے سورہ زخرف کی مختصر تفسیر و تشریح کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے شروع میں بتایا کہ ہر عہد کے منکرین اپنے نبی کا مذاق اڑاتے رہے۔ اس سورت کے شروع میں بتایا کہ ہر عہد کے منکرین اپنے نبی کا مذاق اڑاتے رہے، مگر پھر ہم نے بڑی طاقتور قوموں کو بھی ہلاک کر دیا۔ کفار فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے، آیت نمبر 19 میں، حالانکہ وہ اللہ کے بندے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کے شروع میں بتایا کہ ہر عہد کے منکرین اپنے نبی کا مذاق اڑاتے رہے، مگر پھر ہم نے بڑی طاقتور قوموں کو بھی ہلاک کر دیا۔ کفار فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے، حالانکہ وہ اللہ کے بندے ہیں۔ اللہ نے فرمایا، کیا یہ لوگ ان فرشتوں کی پیدائش کے وقت موجود تھے؟ چنانچہ آیت نمبر 16 میں کفار کے اس انداز کے بارے میں فرمایا، کیا اس نے مخلوق میں سے اپنے لیے بیٹیاں بنائیں اور تمہارے لیے بیٹے مختص کر دیے؟ حالانکہ ان میں سے جب کسی کو اس کی بشارت دی جائے جس کے ساتھ اس نے رحمان کو متصف کیا ہے، یعنی بیٹیاں، تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے اور وہ غصے میں کڑتا رہتا ہے۔ آیت نمبر 31 سے کفار کا یہ مطالبہ بیان ہوا کہ یہ قرآن دو بستیوں مکہ اور طائف کے کسی بڑے آدمی یعنی ولید بن مغیرہ اور ابو مسعود ثقفی پر نازل کیوں نہ ہو کیا۔ اللہ نے فرمایا کہ آپ کے رب کی رحمت کو یہ تقسیم کرتے ہیں، یعنی یہ فیصلہ تو اللہ نے کرنا ہے کہ منصب نبوت کسے عطا کیا جائے۔ ہم نے ان کی دنیاوی زندگی میں ان کی معیشت کے وسائل کو تقسیم کر دیا ہے، اور ہم نے معاشی اعتبار سے بعض کو بعض پر کئی درجے فضیلت عطا کی ہے تاکہ وہ ایک دوسرے سے خدمت لیں، اور آپ کے رب کی رحمت اس مال سے بہت بہتر ہے جس کو یہ جمع کر رہے ہیں۔ دنیا کی زندگی کی بے وقتی کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر لوگوں کے کفر میں مبتلا ہونے کا اندیشہ نہ ہوتا تو ہم ان کے لیے گھروں کی چھتیں، سیڑھیاں، دروازے اور مسندیں چاندی کی بنا دیتے، اور چاندی ہی کیا سونے کی بھی بنا دیتے، اور یہ سب دنیا کے سامان زیست ہیں، اور آپ کے رب کے پاس آخرت کی نعمتیں صرف متقین کے لیے ہیں۔ مزید فرمایا، جو رحمان کی یاد سے غافل ہو کر اندھا ہو جاتا ہے، اس پر ہم شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں تو وہی اس کا ساتھی ہے۔ آیت نمبر 67 سے بتایا کہ دنیا میں جو منکرین ایک دوسرے کی دوستی کا دم بھرتے ہیں وہ ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، یعنی ایک دوسرے کے خلاف سلطانی گواہ بن جائیں گے، لیکن اہل تقوی کی دوستی کا رشتہ قیامت میں بھی جاری اور ساری رہے گا۔ انہیں بشارت دی جائے گی کہ اب تم ہر قسم کے خوف اور رنج و الم سے آزاد ہو، اپنی بیویوں کے ساتھ ہنسی خوشی جنت میں داخل ہو جاؤ۔ ان کے لیے من پسند اور نگاہوں کو لبھانے والے معقولات و مشروبات کے دور سونے کے برتنوں میں چلیں گے، اور ان سے کہا جائے گا کہ یہی وہ جنت ہے جس کا تمہیں وارث بنایا گیا تھا۔ سامعین و ناظرین، اب یہاں سے سورۃ الدخان کی مختصر تفسیر و تشریح کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے شروع میں لیلہ مبارکہ کا ذکر ہے۔ اکثر مفسرین نے اس سے لیلۃ القدر مراد لی ہے، مگر حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے حوالے سے
بعض مفسرین نے اسے شعبان المعظم کی 15ویں شب مراد لی ہے۔ اس رات کے طے شدہ معاملات فرشتوں کو تفویض ہوتے ہیں۔ آیت نمبر 25 سے بنی اسرائیل کی نجات اور فرعونیوں کے غرق کیے جانے کے پس منظر میں فرمایا، وہ کتنے ہی باغات، چشمے، لہلہاتے کھیتوں، عمدہ محلات اور وہ نعمتیں جن میں وہ مصروف عیش تھے اپنے پیچھے چھوڑ گئے، اسی طرح ہوا اور ہم نے سب چیزوں کا دوسروں کو وارث بنا دیا۔ سو ان کی بربادی پر نہ آسمان رویا اور نہ زمین، نہ ہی انہیں مہلت دی گئی۔ اس میں ان سب لوگوں کے لیے درس عبرت ہے جو دنیا کی ناپائیدار عیش و عشرت ہی کو اپنا مقصود حیات بنا لیتے ہیں، اور پھر ایک دن منظر یوں ہوتا ہے کہ سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارہ۔ اس سورہ مبارکہ کے آخر میں بتایا کہ کفار و مشرکین کی غذا جہنم میں زقوم یعنی تھوہر کا درخت ہوگا، جو پگھلے ہوئے تانبے کی طرح پیٹوں میں جوش مارے گا، جیسے کھولتا ہوا پانی جوش مارتا ہے۔ انہیں گھسیٹتے ہوئے جہنم کے وسط میں لے جایا جائے گا اور پھر ان کے سر پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا، اور یہ صورت عذاب ہوگی۔ اس کے بعد متقین کے لیے جنت کی عالی شان نعمتوں کا ذکر ہے کہ وہ مقام امن میں ہوں گے۔ جنتوں اور چشموں میں وہ باریک اور دبیز ریشم کا لباس پہنے ہوئے آمنے سامنے اکرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ محترم سامعین، اس سورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ کی قدرت و جلالت کی نشانیوں کا ذکر ہے۔ ان مضامین کو قرآن مجید میں بار بار بیان کیا گیا۔ آیت نمبر 23 میں فرمایا، پس کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا کہ جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا اور اللہ نے اس کو علم کے باوجود گمراہ کر دیا، اور اس کے کان اور اس کے دل پر مہر لگا دی اور اس کی آنکھ پر پردہ ڈال دیا، پس اللہ کے بعد اس کو کون ہدایت دے سکتا ہے؟ تو کیا تم نصیحت قبول نہیں کرتے؟ یعنی اگر ایک طرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اور دوسری جانب بندے کے اپنے نفس کے مطالبات اور خواہشات ہوں، اور وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو نظر انداز کر کے اپنے نفس کی خواہشات کی پیروی اختیار کر لے، تو خواہ وہ کلمہ پڑھے لیکن عملاً تو اس نے اپنے نفس کو معبود بنا لیا۔ سامعین محترم، اس کے بعد منکرین آخرت کے اس نظریے کو بیان کیا جو ہر دور کے ملحدین کا عقیدہ رہا ہے کہ جو کچھ ہے یہ دنیا کی زندگی ہے، پس مرگ کچھ بھی نہیں، موت فنائے دوام ہے، لہٰذا جتنی عشرتیں اپنے دامن میں سمیٹ سکتے ہو سمیٹ لو۔ قرآن نے بتایا کہ جس نے پہلی بار پیدا کیا وہی دوبارہ زندہ کرے گا، اور پھر اللہ کی عدالت میں حساب و کتاب ہوگا جس سے کسی کو مفر نہیں ہے۔ آگے چل کر یہ بھی بتایا کہ جنہوں نے اس دنیا میں قیامت کے دن کو فراموش کر رکھا ہے، اس دن انہیں رحمت باری تعالی نظر انداز کر دے گی، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ سامعین و ناظرین، اللہ کی عطا کردہ توفیق سے 25ویں پارے کی مختصر تفسیر و تشریح مکمل ہو چکی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو ان تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔